اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رفا ٹرانسمیشن سے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ میں آپ کا میزبان متین فاروقی، اور میرے ساتھ موجود ہیں سر اکرام سلیری۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایز یوزول طلحہ ظہور عباسی سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ اکرم بھائی، ہمارا جو یعنی نارملی روٹین ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، مگر آج میں کچھ آپ سے ایک اجازت کے ساتھ اپنے سامعین سے بھی مولانا ابوالکلام آزاد بھٹی صاحب میرے بڑے پسندیدہ لکھنے والوں میں سے ہیں۔ شخصیت میں انشا پردازی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت تحریر ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ کی سب سے پسندیدہ تحریر کون سی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ہے۔ تو ہم یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا انہوں نے عنوان رکھا عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر گئے، رات لیلۃ القدر بنی سنوری ہوئی نکلی، اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھا دیں، ملائکان ملاء الاعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دی۔ حوریں باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور یہ حتیٰ مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ تارے نکلے اور طلوع مہتاب سے پہلے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی ردائیں سیمی سے ڈھک دیا۔ آسمان کی گھومنے والی قوسین آپ اپنے مرکز پر ٹھہر گئیں۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیں۔ ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے، دریا بہنے سے رک گئے۔ کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ انتظام و اہتمام کی تکان نے چاند کی آنکھوں کو چھپکا دیا۔ نسیم سحری کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگیں۔ پھولوں میں نکھت، کلیوں میں خوشبو، کوپلوں میں مہک محو خواب ہو گئی۔ درختوں کے مشام خوشبوئے خود سے ایسے مہکے کہ پتا پتا مخمور ہو کر سربت سجود ہو گیا۔ ناخوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے سر جھکانے کے بہانے آنکھیں جھپکائیں۔ برہمن سجدے کے ہیلے سربت زمین ہو گیا۔ غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ ایک منٹ کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا جس کے لیے یہ سب انتظامات تھے۔ فرشتوں کے پرے خوشیوں سے بھرے آسمان سے زمین پر اترنے لگے، اور دنیا کے جمود میں ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ ملہم غیب نے منادی کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء سرا پردہ لاہوت سے عالم ناسوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا میں نے شام سے یکساں انتظار کیا ہے کہ اس گوہر رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دن نے کہا میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے۔ دونوں کی حسرتیں قابل نوازش نظر آئیں۔ کچھ حصہ
ان کا دن سے لیا اور کچھ رات کا، نور کے تڑکے، نور علا نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر وہ لالو بہا رکھ دیا جس کے ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے منور اور روشن ہو گئے۔ سرزمین حجاز جلوہ حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ دنیا جو سرور و جمود کی کیفیت میں تھی ایک دم متحرک نظر آنے لگی۔ پھولوں نے پہلو کھول دیے، کلیوں نے آنکھیں واقعی، دریا بہنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، آتش کدوں کی آگ سرد ہو گئی، صنم خانے میں خاک اڑنے لگی، لات و منات، حبل و عزا کی توقیر پامال ہونے لگی، قیصر و کسریٰ کی فلک بوس بروج گر کر پاش پاش ہو گئے، درختوں نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا، رات روٹھی ہوئی سی تھی، چاند شرمایا ہوا سا تھا، تارے نادم محجوب ہو کر رخصت ہوئے، اور آفتاب نے شان فخر کے ساتھ مسرت و مباحات کے اجالے کرتے ہوئے کرنوں کے ہار ہاتھ میں لیے، خندیر و نور تھال میں، ہزاروں ناز و ادا کے ساتھ مشرق سے نمایاں ہوا، حضرت عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، ہاشم کے خاندان میں، مکہ کے ایک مقدس مکان میں، خلاصہ کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ بصد عز و جلال، سبحان اللہ، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کتنی مقدس، جس نے ایسی سعادت پائی، اور پیر کا روز کتنا مبارک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سامعین محترم، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بڑی خوبصورت تحریر تھی۔ اس کے بعد بنتا یہ ہے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ سلمان طارق کی آواز میں سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس طرح سے زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو۔ پھر فرمایا، پیارے بیٹے، یہ خلوص و محبت کی روش میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ ذات اقدس پہ لکھنے کی جرت
ضرورت نہیں، عشق ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، عرش سے خود ہی اتریں گے الفاظ اگر دل میں حب نبی اور ایمان ہے۔ آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ نور الہدیٰ، آپ خیر الورا، آپ حق آشنا، آپ معجز نما، آپ کا حکم خود رب کا فرمان ہے۔ ان کی چاہت کا جس کو مزہ مل گیا، لذت دو جہاں سے سوا مل گیا۔ حد تو یہ ہے کہ اس کو خدا مل گیا، روز محشر وہی رب کا مہمان ہے۔ میں خطا کار بندہ ہوں ان کا شمیم، وہ خطا پوش ہے وہ رحیم و کریم، بخش دے مجھ کو بھی اے غفور الرحیم، اور بندوں پہ بھی تیرا احسان ہے۔ نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرام بھائی، ہمارے پروگرام کا جو جی نعت ہم نے سنی، لیکن جو آپ نے اس سے پہلے ایک منظر کھینچا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، بہت خوبصورت تھا، اور ایک یوں سمجھیں کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے خوبصورت جذبات بہت اعلیٰ، اور اگر یہ ہو سکے کہ یہ ان کی کسی کتاب میں ہے تو تاکہ وہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چل سکے، تاکہ ہم اگر نہیں ہے تو ہم کسی نہیں، یہ مولانا کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، ٹھیک ہے، شاید وہ کوئی اتنا 100-150 صفحے کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ میں ضرور اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا اس کا ٹائٹل، جی ضرور، تو وہ لوگ لے سکتے ہیں اس کو۔ مولانا کی ظاہر تحریر بہت خوبصورت ہے، شاہ پردازی کی۔ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بٹی صاحب، ہم اپنے پروگرام کو میں جیسے کہ آپ اس انوائرمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ غزہ پہ بات کرتے ہیں، اور غزہ پہ بات کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ہوش رکھنے والے اور آنکھیں کھلی رکھنے والے مسلمان کے لیے کافی ہے، مگر تھوڑی سی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اس بد نصیب ملکوں میں سے ہے جو اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہمارا میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا ہے، ہماری کوئی ٹرانسمیشن اس پہ بات نہیں کرتی ہے۔ انفیکٹ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پورا PSL کا میچ بھی ہوتا رہا، اس کے اندر کچھ کمپنیاں تو وہ اس کو اسپانسر کر رہی تھیں جو اسرائیلی کمپنیاں تھیں، لیکن یہ کہ وہاں کسی بھی ایک فرد کو فلسطین کا جھنڈا اسٹیڈیم میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ اسلام آباد یونائٹڈ میچ جیت گئی اور اس نے سارے جھنڈے لے کے سارے گراؤنڈ کا انہوں نے ایک دورہ کیا اور دوڑ لگائی،
تو اس کو منع تو کوئی نہیں کر سکتا تھا, لیکن ٹی وی نے اس وقت وہ کاٹ کر کے کمرشل چلانا شروع کر دیا. مطلب میں اور اس کو خبر کا حصہ بھی نہیں بنایا, اس کو خبر کا حصہ نہیں بنایا, یعنی یہ کہیں خبر نہیں ہے. یہ ہے ہمارا میڈیا, مطلب ہم کتنے آزاد ہیں. میڈیا پاکستان کے اندر جتنا شور کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے فارمیٹ کے حساب سے علی کی طرف جاؤں اور وہ غزہ کی روزانہ کی صورتحال رکھتے ہیں, میں تھوڑی سی آپ سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں کہ واقعی میڈیا آزاد ہے پاکستان کے اندر. متین فاروقی صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اتنے خوبصورت پروگرام میں, اتنے خوبصورت سیٹ پہ, جس سے میری بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں, وہاں پہ مجھے بلایا. اور جس طرح سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا ماشاء اللہ سے, اور جو ابھی ابوالکلام آزاد کا جو تحریر آپ نے شیئر کی بہت ہی خوبصورت ترین الفاظ میں, جیسے آپ نے لکھا کہ بڑا اچھا لکھنے والے تھے, وہ بہت اچھا بولنے والے بھی تھے, اور ان کا وہ جو تقریر کا ہنر بھی جو نا وہ بھی دنیا مانتی ہے اس کا. غزہ کی آپ نے بات کی اور میڈیا کی بات کی. ہم بین الاقوامی میڈیا کو تو کوستے رہتے ہیں, لیکن بالکل آپ نے درست کہا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بھی کوئی جو توجہ دی جانی چاہیے اس کو, میرے خیال میں تو پرائورٹی کے اوپر یہ چیز ہونی چاہیے. تو کہیں آپ کو یہ مطلب کہیں بیک کی خبر کے طور پہ بھی کہیں نظر نہیں آتی چیز. اور یہ ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا ہے میرے خیال میں سوشل میڈیا نے. وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ پی ایس ایل کے میچ کے بعد جب اسلام آباد یونائٹڈ جیتی اور انہوں نے وہ فلسطین کے جھنڈے لہرائے, اور اس طرح جو ٹریڈیشنل میڈیاز تھے انہوں نے اس کو کاٹا, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اور بہت زیادہ چلے, اور ہم نے بھی دیکھا کافی. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کا جوش و خروش تھا اس وقت جب انہوں نے دیکھا اپنے کھلاڑیوں کو فلسطین کے جھنڈے لے گیا, تو وہ بھی دیدنی تھا, وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا. اور یہ چیز ظاہر کر رہی تھی کہ ہمارے جذبات کس طرح اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ, کہ ہمارے دل کیسے ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری ایک بدقسمتی, تو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا میڈیا اس پہ توجہ نہیں دیتا, یقیناً اس میں حکومتی پالیسیز جو ہیں اس کا بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی ایک یہ ہے کہ ہمارا ملک فلسطین سے بہت دور ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کشمیر میں پرابلم ہوا تو ہمارے لوگوں نے کس طرح وہاں پہ جا کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. افغانستان کے اندر ایک سچویشن بنی, افغانستان کا کوئی شہر, کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کسی نہ کسی پاکستانی کا خون نہیں گرا ہوا. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بدقسمتی. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جغرافیکل باؤنڈریز جو ہیں, ورنہ جذبات جو ہے وہ تو مچل رہے ہوتے ہیں تقریباً ہر پاکستانی کے. جزاک اللہ. علی, ہمیں غزہ کی صورتحال رکھیں گے سامنے. آج اور کل کے اور آج کے درمیان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے سر. کل کی اپڈیٹس کچھ یوں ہیں. پچھلی ایپیسوڈ میں جو میں نے نیوز شیئر کی تھی کہ الشفا ہاسپٹل پر اسرائیلی ملٹری نے حملہ کیا, جو اس پہ آج ڈیٹیلز یہ ہے کہ کل وہ منڈے کو مارننگ میں کیا تھا انہوں نے, بٹ ٹیوزڈے لیٹ نائٹ انہوں نے دوبارہ حملہ کیا ہے اس ایریا میں, اور یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ دوبارہ سے لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. حملہ کرنے کے بعد دوبارہ سے انہوں نے خود اسرائیل نے رپورٹ یہ دی ہے کہ ڈزنز آف پیپل, درجنوں کے حساب سے لوگ مارے گئے ہیں, اور کچھ کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. وہاں سے تقریباً 300 لوگ وہاں سے اریسٹ بھی ہوئے ہیں. بعد میں انہوں نے اس پر رپورٹ یہ دی ہے کہ ہم نے اس لیے حملہ کیا ہے کہ پہلے بھی ہم نے حملہ کیا کہ ایک گروپ ہے ٹیررسٹ کا جو کہ ہمارے نزدیک مجاہد ہیں, جو حماس کے جو مجاہد ہیں وہ وہاں پر ان کے مطابق کہہ رہے وہ چھپے ہوئے ہیں ابھی تک. پہلا حملہ انہوں نے کیا اور دوبارہ جو کیا اس پہ بھی یہ رپورٹ دی کہ ابھی تک ہاسپٹل میں یہ لوگ جو ہے چھپے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اندر سے فائر کھولا ہے باہر, انہوں نے فائرنگ کی ہے جس پر ہم نے جوابی کارروائی کی ہے. بٹ مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ بھی. انہوں نے رپورٹس جو دینی ہے وہ آپ کے سامنے, وہ مطلب بہانے تو بنانے. البتہ جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو لوگ وہاں پر مرے ہیں, اور خود درجنوں کے حساب سے, خود ان کی رپورٹ کے مطابق میں اسرائیل دا ٹائمز آف اسرائیل اگر آپ دیکھیں تو درجنوں کے حساب سے انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ لوگ مرے ہیں, اور 300 سے زائد سویلینز کو انہوں نے, اگر ٹیررسٹ کی بات تھی تو اب سویلینز کو کیوں اریسٹ کیا, 300 سے زائد لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے وہاں سے. تو یہ ایک رپورٹ ہے. اس کے بعد جو یو کے فائنلی ایک یہ بہت اچھی اپڈیٹ ہے فلسطین کے لیے کہ یو کے کی ایک ڈیلیوری تھی امدادی جو کہ وہاں پر پہنچنی تھی, بہت بڑی امدادی سامان سے لیس بہت بڑی یہ ڈیلیوری تھی جو وہاں پر جانی تھی, وہ فائنلی وہاں پر پہنچ گئی ہے. وینسڈے کو پہنچی ہے یہ آج ہی, اور اس میں یہ ہے کہ 2000 ٹن کا امدادی سامان ہے اس میں, یہ بہت بڑی ڈیلیوری ہے.
اور یہ وہاں کی رپورٹ کے مطابق جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ وہاں پر پہنچ چکی ہے اور یہ انہوں نے ریسیو کر لی ہے اور ڈسٹریبیوٹ بھی کر دی ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں، اور اس سے تقریباً 2,75,000 لوگوں کو اس سے فیڈ کیا جائے گا۔ خود سوچ لیں گے کتنی بڑی ڈیلیوری ہے۔ ہماری دعا بھی ہے، امید بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری جو ہے یہ اپنے جو منتظر لوگ ہیں، قحط زدہ لوگ ہیں، ان تک پہنچے۔ اس کے بعد جو میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں ایک نیوز شیئر کی تھی کہ جو بائیڈن ہیں انہوں نے نیتن یاہو سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا ایک وفد بھیجیں، کیبنٹ بھیجیں اسرائیل کا، ہمارا کیبنٹ یہاں پر واشنگٹن میں ان سے ملے گا، اور جو وار شروع ہے غازہ میں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا یا آگے اس پر کیا لائے عمل کیا جائے، کیونکہ بائیڈن جو ہیں وہ بار بار سیز فائر کے معاملے پر بھی ان کو انسسٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کو جلدی سے جلدی روکا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ویپنز بھی ایک طرف سے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی صورت حال ہے یو ایس میں بھی۔ تو البتہ نیتن یاہو اس پر ایگری ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا وفد بھیجیں، یہاں سے ہم اپنا وفد بھیجتے ہیں اور واشنگٹن میں ان کی ملاقات ہوگی، اور لیٹر آن اس پہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں پر شیئر کریں گے۔ اور نیتن یاہو نے ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ ہم ان کی بات تو سنیں گے، لیکن ہم یہ بھی ساتھ کلیئر کر رہے ہیں کہ جب تک جو ان کا پہلا ان کی ایک بات تھی اس پر اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ فلسطین میں رہیں گے ہم اپنا مشن جو ہے آپریشن جاری رکھیں گے، باقی جو معاملات ہمارے درمیان اس میٹنگ میں طے پائیں گے ہم انشاءاللہ اس پہ اپڈیٹ کریں گے اور دیکھیں گے بھی۔ اس کے بعد جو اسرائیل ہے ٹرائبل ایریاز میں ایک کیمپ لگا ہوا تھا امداد کا، اس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے جس میں 23 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ جو اسٹاف تھا یو ایس یو این کا دوسرے تیسرے جو وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے امداد کے لیے، تو وہاں پر حملہ کیا ہے اور وہاں پر یہ لوگ مرے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی بومبنگ میں جو میں نے پچھلی ایپیسوڈز میں شیئر کیا تھا ایک ایریا جو نصیرت ریفیوج کیمپ تھا جس میں 36 لوگ مارے گئے تھے ایک ہی فیملی کے، وہاں پر دوبارہ سے اس کے قریب حملہ ہوا ہے، وہاں پر راکٹ جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں جس کی وجہ سے 15 فلسطینینز وہاں پر دوبارہ سے شہید ہوئے ہیں، یہ لیٹسٹ رپورٹس تھی۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی سر پچھلے 24 گھنٹے میں جو کہ وہاں پر رہی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی قتیل شفائی ایک نظم کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا کہ بربریت کسی قانون کی پابند نہیں، بربریت کسی قانون کی پابند نہیں، آدمیت ہے کہ بدنام ہوئی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ دیں کہ یہاں فلاں تھا، یہاں ایٹم بم تھا، یہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ وہ تھا۔ وہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں وہ کون سے ٹیررسٹ تھے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو ہر فلسطینی ٹیررسٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے، اور وہ وہی والی بات جس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں۔ یہاں سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس علاقے کو خالی کروانا ہے، اور وہ وہی جو قابضین کا جو ان کا ایک بڑا منصوبہ ہے کہ اس کے اوپر جو وہاں سے لائے گئے یا پوری دنیا سے آئے ہوئے۔ ابھی 2 روز پہلے ایک کیپٹن کے مارے جانے کی اطلاع انہوں نے دی کہ وہ مارا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو مغوی ہیں اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو ایک کیپٹن کا انہوں نے کہا، وہ کیپٹن جو ہے وہ 2000 غالباً 8 میں یا 16 میں، اب میں صحیح سن مجھے یاد نہیں رہا، کہ وہ اس جنوبی افریقہ سے وہ آیا اور وہاں پہ آ کے آباد ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو سیٹلڈ لوگ تھے وہ بھی آ کے اپنے اس مشن کے لیے، جو ظاہر ہے کہ ان کا ایک منصوبہ ہے، ہاں اس منصوبے کے تحت وہ لوگ وہاں اکٹھے ہو۔ ان کا جو کانسیپٹ ہے، اصل میں جو کانسیپٹ بیسک یہ ہے کہ جب تک اس وقت تک سارے اسرائیل کے جو مطلب جتنے بھی یہودی ہیں دنیا میں، وہ تب تک جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوں گے اسرائیل کے اندر، تب تک ان کا وہ مسیحا نہیں آئے گا جو ان کو یہ پاور دے گا کہ یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکیں۔ اصل کانسیپٹ اس کے پیچھے لے کے وہ چل رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ لوگ تو اس کو کانفلکٹ کہہ رہے ہیں، کانفلکٹ نہیں ہے، بیسیکلی یہ فلسطینینز کا نسل کشی ہو رہی ہے۔ جیسے کہ سر نے بات کی کہ پاکستانی میڈیا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ کچھ دنوں سے میں جب ایکسپلور کر رہا تھا نیوز پیپر جو آن لائن نیوز پیپر ہیں، تو پاکستان کے نیوز پیپرز کے اندر جو ہے انٹرنیشنل نیوز کے سیکشن میں نے دیکھا ہے کہ 1 یا میکسیمم 2 نیوز ہوتی ہیں غزہ کی۔ اس کے علاوہ پچھلے میں دیکھ رہا تھا تقریباً 3-4 ہفتے تھے
تو نیوز یہ ہوتی تھی کہ مکیش امبانی نے 1000 کروڑ روپیہ لگا دیا اپنے بیٹے کی شادی میں، یا اس ایکٹریس نے یہ کر دیا، اس کا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کا یہ پاکستان میڈیا کا جو جہاں تک تعلق ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت ساری مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے. پاکستان کا وہ آرٹیکل 19 کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ انشور کرتا ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہونا چاہیے، فریڈم آف پریس بھی ہونا چاہیے، اور فریڈم آف اسپیچ بھی ہونا چاہیے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ آج تک حکومتی سطح پر یا میڈیا کے جو بڑے بڑے جو نام ہیں یا بڑے بڑے جو صحافی ہیں انہوں نے کچھ ایسا کام کیا، بلکہ ایک شو بھی کیا ہو غزہ کے مسلمانوں کے لیے پورا، کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ان غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت ڈارک ہے ہمارے. اصل میں اس کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو یہ پتہ لگے گا کہ یہ کسی کی دی ہوئی فریڈم ہے، یہ کسی کی اجازت کی فریڈم ہے. اس کے بعد سے وہ ساری فریڈم شروع ہوتی ہے. ہماری جو رمضان ٹرانسمیشنز ہیں جو پاپولر چینلز پہ ہماری ہو رہی ہیں، آپ اس میں اندازہ لگا لیں. میں معذرت کے ساتھ میں یہ یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر صرف علماء کو بٹھایا جاتا ہے، میں بس ایک ایشو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب سے یہ ٹرانسمیشنز جاری ہیں سیم ایشوز رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں لڑیں اور ان کے ویوز اوپر جائیں. بہرحال مطلب وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، وہ تو سامنے جو ہے نا وہ بوٹلز بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے کیا کہے بندہ خود سوچ لیں آپ جی، وہ سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ حالت چل رہی ہے وہاں پر. ہمارے میڈیا کیا رول پلے کرے، اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشنز کا یہ حال ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ہٹلر کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں اس نے تاریخ میں لکھا گیا ہے جو اس نے یہودیوں کا حال کیا تھا، مگر اس نے آخر پہ کہا تھا کہ میں تھوڑے سے یہودی چھوڑ اس لیے میں نے دیے ہیں دنیا میں کہ دنیا یاد رکھے گی کہ ہٹلر نے ان کو کیوں مارا تھا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. بالکل صحیح. اور وہ ایک زمانہ تھا اکرام بھائی، ہم وہ شعر پڑھا کرتے تھے، یعنی اب تو اسرائیل کی جو بربریت اور جو خونریزی ہے اور نسل کشی ہے وہ تو اب صاف کہتے ہیں. پہلے تو وہ شاید کوئی اور بات کہتے تھے. وہ جو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. تو وہ تو پہلے کی بات تو یہ تھی کہ وہ چھپ کے کیا جاتا تھا، اور اب تو شاید وہ شعر ہے اس پہ کہ کی قتل کے بعد کی میرے قتل کے بعد توبہ حضور پریشان کا پشیماں ہونا. تو یہ بات کر رہے تھے تو اس میں تھوڑا اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے وہاں آباد، وہ بار بار بٹرے کرتے تھے، بار بار ایون ان کے آپس میں اگریمنٹس بھی ہوتے تھے اور وہ بار بار مخالفت کرتے تھے. بلکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بدتمیزی کا کہ اس کے پاداش میں پھر وہاں ایک اور مسلمان موجود تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اس جس نے بدتمیزی کی تھی، اور پھر ان یہودیوں نے مل کے اس کو قتل کر دیا اس مسلمان کو، اور پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مارا جائے، اور پھر وہ قبیلہ وہاں سے نکلا. تو 3 قبیلے جو ہے جب تک وہاں پہ رہے تو وہ کوئی نہ کوئی سازش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کرتے رہے، حالانکہ وہ حلیف تھے، اور وہ درپردہ قریش کو بھی جا کے ایون ان کی وہ انٹیلیجنس معلومات بھی جا کے وہ شیئر کرتے تھے قریش کے ساتھ. اور جو اس کے بعد غزوات پیش آئے اس میں وہ بڑی سپورٹ ان کی رہی ان کے، حالانکہ معاہدہ انہوں نے امن کا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ ان کی ہسٹری ہے ایسے. اچھا، یہ غزہ کی بھی موضوع چلتا رہے گا اور کچھ رمضان پہ بھی ہمارا ایک گفتگو جاری رہتی ہے. اچھا ہاں، اور دوسرا یہ کہ آج ہمیں بھٹی صاحب بھی میسر آ گئے ہیں. بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے ہر گلی کوچے میں ان کی آواز گونجتی ہے اور FM 102.2 جو ہم رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز. اور ایک بات اور بھی ہے کہ وہ ان کی آواز پہ دیوانہ وار لپکتے ہوئے جب یہاں کے اسٹوڈیو میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عرفان بھٹی صاحب سے ملنا ہے، اور جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے تو نہ تھے بھٹی صاحب، یہ کیا ہوا؟ اچھا، لیکن یہ ایسا ہے کہ اب تو چونکہ ہم فیس بک پہ بھی لائیو ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی لائیو ہوتے ہیں، تو اب وہ خالی ریڈیو نہیں رہا، اب تو ویژول آپ کا آ جاتا ہے. لیکن جب تک صرف آواز جاتی تھی تو ہر بندہ وہ اپنا ایک تاثر قائم کرتا ہے کہ جو بولنے والا بندہ ہے کیسا ہوگا.
اور جب وہ ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ جس طرح کی پازیٹیو ہماری ظاہر ہے کہ پالیسی بھی ہے کہ کس طرح کی ہم نے اپنا ٹرانسمیشن کو کیسے رکھنا ہے، کیسے پروگرام چلانے ہیں، تو وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر کے آتے تھے کہ ہم کسی بہت بڑے مولوی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، اور جب وہ ایک ٹائی والے بندے کو کلین شیو دیکھتے تو پہلا شوق ان کو یہ لگتا ہے یار ہم نے عرفان بھٹی سے ملا ہے، جی میں نہیں عرفان بھٹی سے ملنا ہے. لیکن اب وہ سسپینس تقریباً بریک ہو گیا جب سے ہم الحمدللہ ہمارے فیس بک پیج پہ 10,000 سے زائد فالوورز ہیں، اور اب لوگ کیا آواز کے ساتھ ساتھ جو نا وہ شکل بھی پہچاننا. اچھا میں بھٹی صاحب کو جب شروع میں 102.2 بالکل میں شروع میں یہ کہتا تھا کہ بھٹی صاحب کی ایک تو آواز بڑی خوبصورت ہے، ایک اس کا ایک جادو ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ میں بھٹی صاحب کو یہ چھیڑا بھی کرتا تھا اور یہ ٹھیک ہی تھا کہ خوبصورت آدمی کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی بیوی شک کرتی ہے اس کے اوپر، تو بھٹی صاحب بھی اس سے گزرتے ہوں گے. بالکل ایسا ہے، اور بلکہ میں تو جب ایج کے بارے میں لوگ بات کرتے ہو تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اب جب تک میری بیوی مجھ پہ شک کر رہی ہے تو میں اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں. یہ بڑی دلیل ہے ویسے، اور اللہ کرے کہ ہم میڈیا والے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل تو رہتے ہیں. ہاں یہ شک سلامت رہے. کیا مصیبت ہے جس نے ڈالی غلط نہیں ڈالی. اچھا ہمارے اسٹوڈیو میں آج اریبہ سلیم بھی موجود ہیں، اور اریبہ ایم ایس کی طالبہ ہیں اور ریڈیو میں ہماری انٹرنشپ بھی کر رہی ہیں. ریڈیو میں انٹرنشپ کرنے کا مطلب تو سیدھا ایک سے یہ ہوتا ہے، یعنی میں کم از کم اس سے یہ کرتا ہوں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈیو میں انٹرنشپ کر رہا ہے نا اس کو شوق ہے. جی ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ زبردستی نہیں بٹھایا جا سکتا کسی کو. ٹی وی اور کہیں اور تو شاید جیسے ہم بیٹھے ہیں مطلب ایک ناکارہ سا کام کر سکتے ہیں، ریڈیو میں تو آپ کی آواز سے تصویر بنتی ہے کہ ذہن میں، تو وہ تو بہت مشکل. اری بھائی یہ کیسے شوق ہوا؟ جیسے کہ آپ نے شوق کی بات کی ہے تو میں نے اپنا بیچلرز جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں کیا، اور اس کے بعد ویسے بھی میرا اس دوران بھی میرا شوق تھا کہ میں اینکرنگ کروں، تو اس کا شوق تھا مجھے. اسی وجہ سے میں نے ماسٹرز میں میڈیا اسٹڈیز کا انتخاب کیا اور رمز کا انتخاب کیا بیسکلی. تو مجھے ایکسپوجر بھی چاہیے تھا، مجھے ایکسپیرینس بھی چاہیے تھا، تو میں نے پھر ریڈیو انٹرنشپ جو ہے وہ جوائن کی، اور میرا ایکسپیرینس اس حوالے سے بہت اچھا جا رہا ہے ٹرانسمیشنز کے حوالے سے، اور ویسے بھی یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو مجھے تو اچھا لگا ہے یہ سب کچھ. اچھا میں دیکھنے والوں سے، سامعین اور ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اریبہ سلیم یہاں بیٹھی ہیں اور ہم رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں، اور یہ جو کچھ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، یعنی کیمروں کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں اور ادھر ایم سی آر میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ میڈیا اس انداز میں پڑھتے ہیں جس انداز میں میڈیا پڑھنا اس کا تقاضا ہے. یعنی میڈیا، میرا یہ ماننا ہے اکرام بھائی اور ہم سب یہ جانتے ہیں جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں، کہ کلاس روم میں اریبہ کسی لیکچر دینے کا نام نہیں ہے. میڈیا تو کرنے سے آتا ہے. ابھی آپ کو شاید یہ ریڈیو کر کے اور زیادہ آپ کا اندازہ ایک کانفیڈنس آتا ہے. پچھلے ہم کچھ پروگرام میں یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ میڈیا ایک ایسا بھی شعبہ ہے جس میں جو داخل ہوتا ہے اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اصل میں کون سا فرد ہے میڈیا کا، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے نکالتی ہیں، ایک اس کا استاد ہو کوئی وہ پہچان لے اسے، اور دوسرا یہ کہ وہ خود انوالو ہو اس کے اندر. تو یہاں الحمدللہ یہ سارے لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور سب نے ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ابھی کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں، وہ ادھر بھی آتے ہیں، بٹی صاحب سامنے بھی آتے ہیں، اور سب کو مزہ آتا ہے. تو رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنس ایک ایسا ادارہ بہرحال ضرور ہے جو جیسے ابھی اریبہ خود ہی بیٹھی ہیں اور یہ سارے لوگ بھی ہیں، تو یہ ایک ایسا ہینڈز آن ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں جو ان کی ڈگری سے پہلے ہی انہیں ایک پروفیشنل اس جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں پہ یہ آنا چاہتے ہیں. ہم رمضان ٹرانسمیشن میں کی طرف دوبارہ سے اس طرح سے جاتے ہیں، اور میں اکرام بھائی یہاں سے اگر گفتگو شروع کریں، بٹی صاحب سے بھی چاہیں گے درخواست کر کہ رمضان کا مہینہ بٹی صاحب شروع ہوتے ہی پہلے روز سے ہی ہم سب کو رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے. رحمت کا گویا عشرہ پہلا ہے، اور اب ہم اس عشرے سے گزرنے والے ہیں، اور ایک ایسے رحمت کے عشرے میں رمضان داخل کرتا ہے کہ پھر مغفرت ہے، اور پھر اس کے بعد آتش جہنم سے گویا خلاصی. تو یہ جو
پورا مہینہ ہے جس میں ہم سب کے اوپر رحمت کی چھتری آ جاتی ہے اور ہم سب اس سے اس 11 مہینے کی دھوپ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی گویا شیطان کو آزاد ہونے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی ہمیں ہو گئی. تو آپ جو ٹرانسمیشنز کا ذکر کر رہے تھے نا ٹی وی پہ، جہاں پہ آپ کو ایک زبردست قسم کا ایک دینی ماحول نظر آتا ہے، اور وہ پھر اس طرح سے غائب ہوتا ہے، اور وہ پھر جو آپ کو پتہ ہے چاند رات کے جو پروگرامز ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل اب واقعی جو نا بڑی شد و مد کے ساتھ جو نا وہ شیطان کی دوبارہ انٹری ہماری زندگیوں میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ویسے بھی کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ یقیناً جو بڑے شیاطین ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں، اور ایک واقعی آپ کو ایک انوائرمنٹ نظر آتی ہے، ایک ماحول نظر آتا ہے. آپ کو ویسے بھی آپ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں باقی، لیکن جو مزہ آپ کو رمضان میں آتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں آتا. آپ خود فیل کرتے ہیں اس کو، آپ کی فیل ایسے ہوتی ہے. چونکہ اب یہ نشریات جو ہے غزہ کے نام پہ کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ واحد ایک ایسا چینل ابھی ایون سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹریڈیشنل میڈیا سب کو بھی ملائیں تو جو اس چیز کو اتنا فوکس کر رہا ہے. تو اور آپ نے کہا کہ رحمت کا عشرہ ہے، تو بالکل ہمیں میں افطاری پہ بیٹھا ہوا تھا گھر میں، اور طرح طرح کے کھانے موجود تھے، اور مین وائل میں نا فون پہ اپنے نا کچھ دیکھ رہا تھا. ایک ایسی ویڈیو سامنے آگے کہ مجھ سے پر کھایا نہیں گیا، کہ وہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی کہ ویڈیو جس میں 1 یا 2 روٹیاں کہیں سے خشک ملی اور وہ اتنے ٹکڑے کر کے لوگوں کے اندر بانٹ، اور لوگ اس کو جس طرح سے لے رہے ہیں پتہ نہیں کب کے بھوکے بیٹھے ہوئے. تو ہمیں یقیناً جب بھی ہم اپنے دسترخوان سجائیں تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کا ایک جو ہمیں آزادی حاصل ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ان فلسطینی بہن بھائیوں کو میسر نہیں ہیں. وہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے امتحان سے گزر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو سرخرو ہو گئے ہیں. انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جو ابھی ذکر کیا انہوں نے وہاں پہ جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم بالکل لڑکھڑائے نہیں ہیں. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بارے جیسے رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو یہ بھی کوئی تربیت سے گزر کے اللہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے. تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ کوئی دنیا ان کی مدد کرے نہ کرے، لیکن وہ اللہ کے ہاں تو سرخرو ہیں سارے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے صحابہ کرام کے زمانے کا، جب ایک صحابی شہید ہو رہے تھے تو آخری الفاظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، اے کعبہ کے رب میں کامیاب ہو گیا. وہ مر رہا تھا بندہ، جان نکل تھی، اس کو کامیابی کہہ رہا تھا. وہ کون سی کامیابی تھی؟ وہ یہی کامیابی تھی. بالکل صحیح. آپ پہلے عشرے کی بات کر رہے تھے تو میں 2 دن پہلے میں صبح نکلا ہوں اور میں نے دیکھا، ہم اس کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہتے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے. وہ جو بات آپ یعنی وہ جو شیاطین قید ہونے والی بات ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ خیر کا جذبہ اس مہینے کے اندر لوگوں میں بڑھ جاتا ہے. عبادات ظاہر ہے اس مہینے میں لوگوں کی وہ اوقات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ صبح میں نکلا ہوں تو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بہار کی آمد ہے، اور اسلام آباد کے اندر ایک پیلا پھول، ایک پیلا موتیا کھلتا ہے، اور ایک ڈینڈی لائن یا ڈینڈیا کا ایک پھول ہوتا ہے وہ زمین سے نکلتا ہے. تو ابھی وہ کچھ دنوں تک وہ بالکل یعنی ایسے لگے گا کہ جیسے بالکل قالین، مگر کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا تو مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے رمضان کی ایک فیل ہوتی ہے، کہ بہار کی ایک فیل ہے کہ پھول کھل رہے ہیں، ہلکی ہلکی جو ہے آپ کو یعنی ٹھنڈک سے آپ گرمی کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک ہوا بھی جو آپ کو ٹھنڈک بھی نہیں دے رہی مگر بہت زیادہ یعنی وہ ایک بہت اچھی سی ایک وہ جو فراز نے کہا تھا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، تو اس طرح کی ایک. اور اسی بہار کے موسم میں رمضان آیا ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو نیکیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، خیرات کا ماحول ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس پاکیزگی اور ایک ماحول، یہاں تک کہ
نمازوں کے اوقات میں تراویحاں، مطلب لوگ ٹائمنگ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، میں نام نہیں لوں گا. ایک ہمارے استاد ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا، میں پتہ تھا کہ روزہ رکھا ہوا، ہم افطاری اکٹھے کر رہے تھے، مگر انہوں نے خود ہی ایک بات کی. اگرچہ اب یقیناً ان کے نظریات میں بہت اور بھی تبدیل ہوئے ہیں، مگر اس وقت وہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک اور طرح کے نظریات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خدا کے بارے میں. تو انہوں نے ایک بات کی، بہت سال پہلے کی بات ہے. وہ کہنے لگے کہ میں روزہ ثواب کے لیے تو نہیں رکھ رہا. تو یعنی ایک ایسا فرد ہے جو شاید ہمارے ہاں وہ جو لیفٹ رائٹ کی تقسیم تھی، تو وہ ایک لیفٹ کا آدمی ہے، اس کے نظریات اور ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ ثواب کے لیے تو نہیں رکھ رہا. تو میں نے کہا سر آپ تو پھر آپ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ کہتے میں ایک چیز فیل کرتا ہوں. صبح کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہر طرف لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی آپ آدھی رات سے آگے کا وقت ہوتا ہے، مگر اس وقت ایک چہل پہل اور ایک آوازیں، اور تو وہ فیل جو ہے نا مجھے وہ کرتی ہے کہ میں اس وقت اٹھوں اور میں امید رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے یقیناً اب یہ ان کی فیل جو ہے وہ اس سے آگے کی طرف آگے بڑھ چکی ہوگی. ہاں اکرام بھائی نے اسلام آباد میں پھولوں کا ذکر کیا تو جب مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، اور راستے میں گرمی کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو اوپر ایک جبہ ہوتا ہے وہ اتار کے سوکھنے کے لیے کچھ کانٹے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر ڈال دیا کہ وہ سوکھ جائے. تو وہ اس کے بعد آرام کرنے لگے اپنے خیمے میں. جب سفر سے واپسی چلنے کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اپنا جبہ اس کانٹوں پہ سے اٹھایا دوبارہ پہننے کے لیے، تو اتنی دیر میں وہ کانٹے پھول بن گئے تھے آپ کے پسینے سے، اور اس پھول کا نام زینیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پھول دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں پایا جاتا ہے تو پاکستان میں پایا جاتا ہے. زینیا کے نام سے ایک پھول ہے جو کانٹوں کی ڈنڈی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے لال رنگ کے پھول ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی ہیں، لال پھول جو بہت کامن ہے. خوبصورت زینیا کلر بہت خوبصورت. بالکل. تو وہ ایک پھولوں سے مجھے یہ ایک واقعہ یاد آیا کہ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت سی وہ ہے ہماری یاد اس پھول سے. اور ایک وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے ایک بات ہے، میرا خیال ہم اور بات کر سکتے ہیں. نہیں تو وہ کٹ کر لیں گے. اچھا چلے پوچھے آ جاؤں. وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی اکرم بھائی، ایک تو خیر ہم نے نعت کی طرف جانا ہے جو لیکن اس کو آپ نے تحت اللفظ میں سنانی. ٹھیک ہے، چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو آخر میں رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا شروع میں ایک بٹی صاحب ہم غزہ پہ بٹی سوری میں نے آپ جی بٹی صاحب جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوٹ میں ایک خوش شکل اور خوش خصال ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کلین شیو ہیں، مگر بٹی صاحب ماشاءاللہ علمی طور پہ ان کا یہ لاہور میں پڑھتے رہے ہیں، اور وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ لاہور میں وہاں ان شخصیت کا نام آپ خود لیں گے، اس ادارے کا بھی نام آپ خود لیں گے، وہاں کی کچھ یادیں آپ ہم سے شیئر کریں. جی میرا بیچلرز جو ہے وہ لاہور میں قرآن کالج سے ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ادارہ ہے. اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اس کا جو پہلا بیچ تھا جب یہ کالج قائم ہوا تو میں اس کا شروع کے اسٹوڈنٹس میں سے ہوں. اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق رہا وہاں پہ، ان کی شاگردی بھی، گو کہ وہ ڈائریکٹ کوئی لیکچرز نہیں دیتے تھے لیکن ان کے پروگرامز اٹینڈ کرنے کا، ان کو سننے کا، دیکھنے کا موقع ملا. بلکہ ہم چونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے تو میرے کمرے کے بالکل نیچے ڈاکٹر صاحب کا آفس تھا، اور اچھا، اور صبح فجر کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب واک کے لیے جاتے تھے ماڈل ٹاؤن پارک میں، اور ہم لوگ ان کے ساتھ جاتے تھے وہاں، اور ہم اپنی ایکسرسائز کرتے رہتے تھے. تو قرآن کالج میں میرے 3 سال گزرے، وہاں پہ وہ 3 سال میں BA کراتے تھے اس وقت.
1 سال آپ کو ریلیجس ایجوکیشن کے لیے رکنا پڑتا تھا فالتو. اس وقت جو عام بی اے آپ کو ہوتا 2 سال کا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو پروگرامز ابھی ریڈیو رفا ایف ایم پہ کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے میرا وہاں کی تعلیم کا بھی ہے, کیونکہ جو نالج گو کہ اس وقت میں کوئی اتنا سنجیدہ طالب علم نہیں تھا, لیکن یہ کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ٹوٹا پھوٹا جو بھی سیکھا ہے میرے بڑے کام آ رہا ہے. فرحت عباس شاہ صاحب سے بھی آپ کا ایک تعلق رہا, اس کے بارے میں. ہاں جی, فرحت عباس شاہ صاحب جو ہے وہ میرے مارشل آرٹس کے ٹیچر ہیں, میرے استاد ہیں, بلکہ انہی کے نام سے پھر میں نے اپنا جو سیٹ اپ بنایا یہاں ایف ایس ننجا اکیڈمی, تو ایف ایس اسٹینڈس فار فرحت شاہ, تو ٹیچر کے نام سے میں نے یہاں پہ شروع کیا تھا. تو لیکن یہ کہ لوگ ان کو ایک شاعر کے طور پہ بھی جانتے ہیں کہ بہت بڑے. ہاں جی بالکل ایسا ہی. میں چاہ رہا تھا کہ اس والے جو یہ والی گفتگو مارشل آرٹس والی گفتگو ہے اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے اوپر جو ہے وہ لے چلیں, لیکن ابھی آپ اپنا ریڈیو کے حوالے سے, ظاہر ہے آپ بہت سالوں سے یہاں ریڈیو کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کو کوئی مزیدار واقعات یا کوئی واقعہ یا کوئی ایسے تجربات جو ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے, لیکن میں نے ہر چیز کو بڑا پازیٹیو لیا. جب میں شروع میں نے جوائن کیا تھا تو میں والنٹریلی ایک پروگرام پروڈیوس کرتا تھا, یوتھ ایڈونچر, چونکہ اسپورٹس کے ساتھ ایک تعلق تھا تو مجھے ایک پلیٹ فارم ملا اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے کہ آپ ایک پروگرام کریں. اسی سے میرا پھر انٹرسٹ بھی ریڈیو میں بڑھنا شروع ہوا. تو جب میں نے ریڈیو کو باقاعدہ جوائن کیا تھا اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پہ, تو اس وقت جو ہمارے سینئر پروڈیوسر جو ہیڈ تھے اظہر نیاز صاحب, شروع میں انہوں نے بہت زیادہ مجھے اسائنمنٹس دیں, تو مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا, لیکن وہ جتنا پریشر تھا اس سے مجھے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. میں دھڑا دھڑ ریکارڈ کرتا جاتا تھا چیزیں اور گھر لے جاتا تھا, اور وہاں جا کے میں ایڈٹ کر کے دوبارہ لے کے پریپیئر کر لیتا تھا. تو میرے خیال میں اس سے میری بڑی لرننگ ہوئی ہے, جو مجھے اس وقت بڑی ایک زحمت لگتی تھی یہ چیز, لیکن وہ میرے لیے رحمت ثابت ہوئی, اور کافی چیزوں میں پھر سکلز ڈیولپ ہوتے چلے گئے مختلف چیزوں میں. تو اس کے علاوہ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 سال پہلے غالباً جو اسپورٹس ڈرائیو ہوئی تھی جو پرائم منسٹر کی, تو اس میں رمز کی پوری ٹیم انوالو تھی. وہ 3-4 دن کا ایک پروگرام تھا, اور جب ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ریڈیو کا بھی وہاں پہ سیٹ لگانا ہے اور وہاں پہ بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں رمز کے ان کی طرف سے آرڈر آیا, تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہاں ریڈیو کا کیا کام ہے, وہ 4 دن ہمارے ضائع ہوں گے. لیکن آپ یقین کریں جتنی لرننگ وہاں پہ ہوئی ہے شاید ہی کہیں ہو رہی پریکٹیکل وہاں, بلکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ساتھ وہ سارے مختلف ٹیمز تھیں, کیمرہ لے کے کبھی ادھر, کبھی اسپورٹس کے, کبھی ایرینا میں جا رہے ہیں, کبھی اس ایرینا میں جا رہے ہیں, لائیو اپڈیٹس آ رہی ہیں. وہاں پہ 3-3 4-4 گھنٹے مسلسل بولنے کا موقع ملا کہ وداؤٹ نان اسٹاپ ہم نے بولنا تھا وہاں پہ, اور ہم بول ہی جا رہے تھے. اور یہ بڑی میرے ساتھ شاہ زیب اکرام اسٹوڈنٹ تھے اس وقت یہاں, اب میرے پاس رفا ایف ایم میں جو ہمارے اینکر ہیں. تو آپ نے جیسے رمز کا ذکر کیا کہ رمز ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ پریکٹیکل میرے نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی اور جگہ عملی طور پہ اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. مجھے حیرت ہوئی جب میرے ایک دوست کی بیٹی جو ایک بڑی معروف گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے لیے میں نے کیمرہ مین ہائر کرنے اور ایک پروجیکٹ ہے اس کا. میں کہا ہائر کرنے کا مطلب آپ کو وہاں دیتے نہیں اکوپمنٹ, کہتے نہیں, وہ سارا خرچہ تو ہم اپنے طرف سے کر رہے ہیں. تو مجھے پھر لگا کہ یہاں پہلے سیمسٹر میں بچے آتے ہیں اور کیمرے لے کے ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جب 3-4 سال گزرتے ہیں تو بڑا ایک میچور ایک یہاں سے ہم ایک میڈیا پرسن بھیج رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر. اور الحمدللہ اتنے بڑے بڑے چینلز میں آج ہمارے بچے یہاں کے جو ایلومنائز ہیں رمز کے وہ وہاں سیٹل ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کا ملا. جی اس سے پہلے کہ میں اکرام بھائی سے کہوں کہ پروگرام کا اختتام اس نعت سے کریں, لیکن میں اریبہ سے ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ کی طرف آ جاؤں کہ بہت ساری لرننگ کا ذکر کر رہے ہیں بٹی صاحب, اور ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں. مجھے یہ بات بتائیے کہ ریڈیو میں جب داخل ہوئیں تو اس سے پہلے کبھی ریڈیو کے اسٹوڈیو میں گئی تھیں, اور اگر پہلی دفعہ گئیں تو کیا احساسات تھے, اور کتنی جلدی اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ یہ سب کام کر سکتی ہیں؟
میرا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش لٹریچر میں سب کچھ اکیڈیمکلی فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ نے مطلب ریٹن ایکسپریشن پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو جب میں فرسٹ ٹائم جب میں آئی تھی اسٹوڈیو تو مجھے دیکھ کے مطلب تھوڑی میں جسے کہتے ہیں کہ گھبرا گئی کہ اچھا ایسے یہ اکوپمنٹس ہے، اس کو کیسے کرنا ہے مینیج. تو پھر اس کے بعد میری ایک جیسے پراپر ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس کو اکوپمنٹ کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، آپ نے پروگرام جو ہے وہ سیٹنگ وہ سارا کچھ. تو وہ آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ سیکھا، اور میرے لیے بہت زیادہ لرننگ ایکسپیرینس تھا کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی. اور دوسری بات یہ کہ میں اس چیز کے لیے ایکسائٹیڈ تھی کافی. یہ ہے کہ آپ جتنا شوق ہوتا ہے، پھر سر کی سپورٹ رہی بہت زیادہ مجھے، کیونکہ میں جو تھی وہ ایک انٹروورٹ، ایک جو شائب جو بچہ ہوتا ہے کلاس میں، جو ایک سائڈ پہ بس لیکچر سنا، نوٹ کیا اور بس گھر چلا گیا، تو میں اس طرح کی تھی. لیکن ریڈیو کے ایکسپیرینس نے مجھے کانفیڈنس بھی دیا، ایکسپیرینس بھی دیا، اور یہ میری آئی تھنک کہ لائف لانگ لرننگ ایکسپیرینس ہے کہ یہ والا جو ایکسپیرینس ہے میں کبھی نہیں بھولوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اور خوبصورت تجربات بھی دے. میں پروگرام کے اختتام پہ اکرام بھائی سے کہوں گا کہ وہ نعت ہم لوگوں تک. صدیقی صاحب کی نعت ہے، کل بھی ہم نے نعیم صدیقی صاحب کی ایک نعت پڑھی تھی، آج ایک اور خوبصورت نعت تو خوبصورت ہی ہوتی ہے، نعت خوبصورت ہی ہوتی ہے. اور میں ایم سی آر میں اپنے پروڈیوسر سے یہ کہوں گا کہ اکرام بھائی کی نعت کے بعد بس پھر ہم سائن آؤٹ کر جائیں گے. تھینک یو، جزاک اللہ. اکرام بھائی. تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک. تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک. تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا نعت خواں ہے ملک ملک. تیرے ساز و ساز فراق سے رہی ساری رات بہت کسک. سر شام سے دم صبح تک نہ لگی پلک سے ذرا پلک. تیرے سب زماں، تیرا کل مکان، تیرے مہر و ماہ تیری کہکشاں. تو ادھر سے اٹھ، تو ادھر سے آ، تو یہاں چمک، تو وہاں دمک. ادب انکسار، غنا حیا، غم حشر، صدق صفا دعا. ادب انکسار، غنا حیا، غم حشر، صدق صفا دعا. جو یہ 7 رنگ ہوئے بہم، تیری شخصیت کی بنی دھنک. تیری شخصیت کی بنی دھنک. نہ زمیں ہی میری قرار گاہ، نہ فلک ہی منزل شوق ہے. بڑی دیر تک ہے سفر میرا، بڑی دیر تک ہے سفر میرا، تیری یاد سے تیری یاد تک. ابھی غار میں، ابھی بدر میں، ابھی فرش پر، ابھی عرش پر. ابھی غار میں، ابھی بدر میں، ابھی فرش پر، ابھی عرش پر. کبھی یہ ادا، کبھی وہ ادا، کبھی یہ جھلک، کبھی وہ جھلک. وہ جو تم نے خم سے میرے لیے کوئی چاندنی سی انڈیل دی ہے. کوئی صدی کا یہ واقعہ میرے جام میں ہے ابھی چمک. تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک. تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا نعت خواں ہے ملک ملک.